وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے. آج کی حدیث نمبر 1426 ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے. عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت سالم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت سالم کے جو والد ہیں ان کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا. لا یظلمہ ولا یسلمہ. اب اس بھائی پنے کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں. صرف تو یہ نہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں نعرے لگائیں اور بھائی مصیبت میں پڑ جائے تو ہم اس کے کام نہ آئیں. اللہ اکبر. اس پہ مجھے قرآن کی کریم کی آیت یاد آ گئی: انما المؤمنون اخوہ. اہل اسلام بھائی بھائی ہیں. اخوہ اخ کی جمع ہے جو سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. عام بھائیوں کے لیے اخوان ہے. اخوہ سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہاں بتا دیا کہ مسلمان جو آپس میں بھائی ہیں وہ سگے بھائیوں کی طرح بھائی ہیں. ویسے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا. مسلمان بھائی ہے مسلمان کا. لا یظلمہ ولا یسلمہ. بھائی اس بھائی پنے کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے. وہ تقاضے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں: مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کے پہاڑ نہیں توڑتا. وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا اپنے بھائی پر. لا یظلمہ. جب مسلمان بھائی ہے مسلمان کا تو اس پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھتا ہے تو اس پر ظلم نہیں ڈھاتا. ولا یسلمہ. اس سے بھی آگے کی بات، ارے بھائی ظلم نہ کرنا تو ایک طرف، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار، بے سہارا بھی نہیں چھوڑتا. وہ اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہے، بے چینی میں دیکھتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتا ہے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. نہیں بھائی ہم تو پاکستانی ہیں، یہ تو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ مشکلات پیش آئی ہیں، وہ جانے انڈیا جانا ہے. ہم تو عجمی ہیں، عرب کے مسلمانوں پر مشکلات پیش آئی ہیں، وہ جانے عرب جانے. اسلام میں اس قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ نیشنلزم اسلام کے بھائی پنے کو کھا کے رکھ دیتا ہے، دیمک کی طرح چاٹتا ہے. جو لوگ قوم پرست ہوتے ہیں ان کے اندر دینداری کم سے کم ہوتی چلی جاتی، یہاں تک کہ ان کی قوم پرستی ان کی دینداری کو مکمل طور پہ چاٹ کے ختم کر دیتی ہے. تو مسلمان کا بھائی نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. آج یہ میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور ہمارا پورا پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. اللہ گواہ ہے، ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، بندہ رو پڑتا ہے دیکھ کے. ہر طرف عذاب، سیلاب ہی سیلاب ہے. جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، گلگت بلتستان کے اضلاع کو دیکھ لیں. اللہ کے حکم سے اللہ کا پانی بفرا ہوا ہے. اللہ کا پانی بفرا ہوا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. کس انداز سے، کس وحشیانہ طریقے سے پانی آ رہا ہے. آپ سب لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں.
لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عبرت پکڑتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو سبق لیتے ہیں۔ سب کچھ فزیکل لا کے حوالے نہیں کر دیتے۔ یہ موقع نہیں، انشاءاللہ کسی وقت جمعے میں یا کسی وقت اس پہ بات ہوگی۔ کچھ ساتھی ہیں جو اس کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس اپنا ٹیکنیکل فالٹ سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اس کو صرف عذاب سمجھتے ہیں، ٹیکنیکل فالٹ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کے لوگ۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے چکنا کر کے، اللہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا، مصیبت میں ڈال کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ جو مصائب آتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور آج کی نشست اس لیے نہیں کہ میں وجوہات بیان کروں، آج کی نشست اس لیے، صرف اور صرف اس لیے ہے، وجہ جو بھی ہو ان وجوہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہاں قرآن کریم جو وجوہات بیان کرتا ہے کہ قومیں مشکلات کا شکار کیوں ہوتی ہیں، ان پر ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے گناہ ایسے، اللہ ناراض، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان وجوہات پر توجہ دیتے ہوئے، اپنے ٹیکنیکل فالٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، خود کو گناہگار تصور کرتے ہوئے، اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو آنے والی زندگی میں وہ بدلہ دیں گے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی ضرورت ہے یہ سوچتے ہوئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، انہیں راشن فراہم کر رہے ہیں، انہیں مشکلات سے نکال رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر وہ جانوں کو بچا رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر وہ جانوں کو بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک اپنا میدان ہوتا ہے، اللہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایک حصہ وہ ہے جو براہ راست اس وقت سیلاب زدگان کے پاس پہنچا ہوا ہے، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر انہیں روزی روٹی فراہم کر رہا ہے، ان کی جانوں کے تحفظ کا بندوبست کر رہا ہے۔ ہمارا ایک حصہ وہ ہے جو جا تو نہیں سکا، لیکن انہوں نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں اور مدد کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی جگہ بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وہ جا بھی نہیں سکا اور وہ اپنی جیب سے کوئی 2 روپے کی مدد بھی نہیں کر سکے وہ لوگ، لیکن اپنی جگہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ جن کی مدد ہو رہی ہے اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔ اور ہم میں سے ایک وہ طبقہ بھی ہے جو خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو جا سکتا ہے، اپنے ہنر کو استعمال میں لا سکتا ہے، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کا بندوبست کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ ہم میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس وقت بھی حیاسوز فلمیں، ڈرامے انہی میں مصروف ہے، یا وہ خود فلموں میں کام کر رہا ہے، یا ان کی فلمائی ہوئی فلموں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہیں کوئی فکر نہیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، عذاب آیا ہوا ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، غافل ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو ہوش میں ہیں، دامے در میں سخنے وہ مدد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دوائیں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر تحفظات کا بندوبست جانوں کے تحفظ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کا بھلا کرے، اور جو نہیں کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کے قلوب سے غفلت کو دور فرمائے۔ حدیث دیکھ لیں، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں ڈال سکتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، اور جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔
کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے سیلاب زدگان کے پاس موجود ہیں۔ وہ اس حدیث کا مصداق ہیں، اللہ انہیں اس فرمان کا، نبی کے اس فرمان کا مصداق بنائے کہ جو لوگ اپنے بھائی کی مدد میں، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگ جاتے ہیں اللہ ان کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ مدد پہ اتر آیا تو پھر تو خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی منتہا نہیں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةٍ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، قربہ چھوٹی سی مصیبت کو، میری دانش میں یہاں قربہ کی جو تنوین ہے وہ تحقیر کی ہے، چھوٹی سی، یعنی وہ مصیبت جس کو بندہ مصیبت ہی نہیں سمجھتا، مسلمان بھائی اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ اس مصیبت کو دور کرنے کی وجہ سے مصیبت دور کرنے والے کی مصیبتوں میں سے بہت بڑی مصیبت کو قیامت کے دن دور کریں گے۔ یہاں جو دوسرا قربہ ہے اس میں تنوین تعظیم کی ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا میں چھوٹی سی مصیبت کو دور کرے گا اللہ بدلے میں قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت کو بدلے میں اس سے دور کر دیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہے، پھر کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو اس وقت اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ اس حدیث کا مصداق مجھے بھی بنائے، آپ کو بھی بنائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ